وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلكم يوحى إلي انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروا کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا بشر مثلکم سوائے اس کے کہ نہیں میں بشر ہوں تمہارے جیسا یوحیٰ الیہ وحی کی جاتی ہے مجھ پر میری طرف انما الہکم الہ واحد کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے فاستقیموا الیہ پس استقامت اختیار کرو اس کی طرف سیدھے ہو جاؤ اس کی طرف واستغفروہ اور اس سے بخشش مانگو بخشش کی دعا کرو تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں کہ آپ اعلان کر دیجئے انما انا بشر مثلکم اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کہ میں بشر ہوں تمہارے جیسا انما عربی زبان میں حصر کے معنی میں آتا ہے حصر کا مطلب کہ صرف یہی بات ہے اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں اس لیے عام طور پر انما کا جو اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے سوائے اس کے کہ نہیں یا اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں یا صرف یہ بات ہے کہ میں بشر ہوں تمہارے جیسا انما کے اندر گویا کہ حصر ہوتا ہے یعنی گویا کہ اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ میں بشر ہوں اور جس طرح تم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو بشر ہو میں بھی تمہاری طرح آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں اور میں بھی بشر ہوں میری جنس بھی بشر ہی ہے میں کوئی اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ یا اللہ نہیں ہوں یا میرے اندر خدائی صفات نہیں ہیں اور اس طرح میں کوئی دوسری مخلوق بھی نہیں ہوں کوئی نورانی مخلوق کوئی فرشتہ یا کوئی اور مخلوق بلکہ میری جنس جو ہے وہ بشر ہے میں بشر ہوں اور وہ بشر بھی کوئی تمہاری جنس سے الگ بشر نہیں جس طرح تم بشر ہو میں بھی اسی طرح کا بشر ہوں باقی تمہاری طرح کا بشر ہونے سے مراد یہ نہیں ہے
کہ جس طرح تم گناہ گار ہو اس طرح میں بھی گناہ گار ہوں، وہاں وہ صفات مراد نہیں ہیں، یہاں جنس کے اندر مثلیت مراد ہے۔ جس طرح تم بشر میں سے ہو میں بھی بشر میں سے ہوں، اور جیسے تم بشر ہو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، اسی طرح میں بھی بشر ہوں، میں بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں۔ باقی اللہ نے تفاوت تو رکھا ہے ہر چیز کے اندر، وہ برے لوگ ہوں برے لوگوں کے اندر تفاوت رکھا ہے، وہ نیک لوگ ہوں نیک لوگوں کے اندر تفاوت رکھا ہے، درجات رکھے ہیں، امتیوں کے اندر درجات رکھے ہیں۔ اللہ نے انبیاء کے اندر بھی درجات رکھے ہیں، رسولوں کے اندر بھی درجات رکھے ہیں۔ سارے بشر ایک جیسے نہیں ہوتے، درجے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے۔ سارے نیک لوگ بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی زیادہ نیک ہوتے ہیں، کوئی کم نیک ہوتے ہیں، کوئی اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، کوئی کم۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ چیز انبیاء میں بھی رسولوں میں بھی اسی طرح ہی ہے، اللہ نے رسولوں میں سے بھی بعض کو بعض سے زیادہ مقام دے رکھا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ تو رسولوں میں سے بھی ایک بعض کو بعض پر فضیلت ہے، نبیوں میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ ہم نے نبیوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، زبور جیسی کتاب عطا کی۔ تو اس آیت کریمہ میں بتایا کہ میں بشر ہوں تمہارے جیسا، جنس کے اعتبار سے میں بشر ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنس کے اعتبار سے بشر تھے۔ اب اس حوالے سے ان میں اور دیگر لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرمایا یوحا الیہ، مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رسالت بھیجی ہے، اور اللہ نے مجھے اپنی نبوت اور اپنی رسالت کے لیے چنا ہے۔ مجھ پر وحی ہوتی ہے۔ کیا وحی ہوتی ہے؟ کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، یہ مجھ پر وحی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی مخلوق ہونے کی نفی ہے، فرشتہ ہونے کی نفی ہے، اور آپ میں کوئی خدائی صفت اس کی نفی ہے۔ آپ بشر تھے، مٹی سے تھے، جس طرح سیدنا آدم علیہ السلام مٹی سے تھے، اور جس طرح ان کی اولاد جو ہے وہ مٹی سے ہے، اسی طرح آپ بھی بشر ہیں۔ اسی لیے اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے جیسے ہی ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کے کئی مقام پر یہ بھی فرمایا کہ من انفسکم، کہ وہ تمہاری جانوں میں سے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے۔ البتہ تحقیق تمہارے پاس ایک رسول آئے جو تم ہی میں سے ہیں، جو تمہاری جانوں میں سے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ نے رسول بھیجا، اور وہ احسان بڑھ جاتا ہے کہ جب وہ رسول بھی ہم ہی میں سے ہے۔ اگر وہ رسول ہم میں سے نہ ہوتا، اس رسول کا ہم میں سے ہونا یہ اللہ کے اس احسان میں ایک اضافہ ہے، یہ اللہ کا احسان در احسان ہے کہ اللہ نے رسول بھی بھیجا، اور مزید احسان یہ کہ رسول ہے بھی ہم میں سے۔ کیونکہ اگر وہ رسول کسی اور جنس میں سے ہوتا تو ہمارے لیے وہ اسوہ کامل نہ ہوتا، وہ اس طرح کر کے ہمارے لیے اسوہ نہ ہوتا، وہ جتنا بھی نیک کیوں نہ ہوتا۔ لیکن انسانوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا کہ اس دوسرے جنس والے کو ہمارے لیے کیوں اسوہ بنایا گیا ہے، حالانکہ اس کے ساتھ وہ تقاضے نہیں ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھوک اور وہ آزمائش اور وہ صفات اس کی نہیں ہیں جو ہماری ہیں، تو یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ کیسے؟ اب اگر کوئی کہے کہ میرے لیے دین کے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہے، میرے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، میرے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے، میرے لیے فلاں کام کرنا مشکل ہے، فلاں قربانی دینا مشکل ہے، اپنی جان اللہ کے لیے پیش کرنا مشکل ہے،
تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ دیکھو وہ بھی انسان تھے ہماری طرح، لیکن دیکھو وہ بھی روزہ رکھتے تھے، ان کو بھی نیند آتی تھی، لیکن وہ بھی نیند قربان کر کے راتوں کو اللہ کے حضور قیام کرتے تھے، ان کو بھی اپنی جان پیاری تھی، ان کو بھی تکلیف ہوتی تھی، لیکن دیکھو انہوں نے بھی اللہ کے لیے کس طرح اپنے آپ کو میدان جنگ میں پیش کیا اور شہادت کے لیے پیش کیا، اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنی جان تک انہوں نے پیش کی۔ تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے، اور یہ اسوہ حسنہ مکمل ہی تب ہوتا ہے جب آپ بشر ہوں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں ایک مقام پر فرمایا ہے کہ اکثر لوگ پرانی قوموں میں ہمیشہ اعتراض کرتے رہے ہیں کہ یہ جو نبی ہے یہ بشر کیوں ہے، یہ فرشتہ کیوں نہیں ہے، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا، اکثر لوگ اعتراض کرتے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ کیوں نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کیوں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اس اعتراض کا تفصیل سے جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 94، اللہ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، اور نہیں منع کیا لوگوں کو ایمان لانے سے جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، مگر انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے حالانکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی ہے۔ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ وہ کہتے ہیں اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ اس کا جواب ذکر کر رہے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، کہہ دیجیے اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے ہوتے اطمینان سے، البتہ ہم نازل کر دیتے ان پر آسمان سے فرشتہ رسول۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کر دیا کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں، جیسی امت ہوتی ہے، رسول انہی میں سے ہوتا ہے، کیونکہ رسول نے ان کے لیے اسوہ حسنہ ہوتا ہے، رسول ان کے لیے اسوہ حسنہ ہوتا ہے۔ تو اگر دنیا میں فرشتے ہوتے تو نبی بھی فرشتہ آتا، لیکن اگر دنیا میں انسان بستے ہیں تو ان کا ظاہری بات ہے ان کا نبی بھی انسان ہی ہوگا۔ تو یہ ایک اصولی بات قرآن کریم میں اللہ نے بہت سارے مقامات پر سمجھائی ہے کہ یہ کہنا کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ پچھلی تمام قومیں یہ اعتراض کرتی رہی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی امت اس پر اعتراض کرتی رہی ہے کہ تم بشر ہو تو بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیشہ اس کا جواب یہ دیتے رہے ہیں کہ نہیں، بشر رسول ہو سکتا ہے، اور اس کا جواب ہمیشہ رسول دیتے رہے ہیں کہ ہم سے پہلے تمام انبیاء اور رسول بھی بشر تھے اور ہم بھی بشر ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود ہم رسول ہیں۔ ہم بشر کے علاوہ کچھ نہیں ہیں، ہماری جنس بشر ہے، ہماری اصل بشر ہے، ہم مٹی سے ہیں آدم کی طرح۔ فرق کیا ہے نبیوں کا عام امتیوں سے؟ وحی کا، رسالت کا۔ نبیوں پر اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے۔ کہہ دیجئے سوائے اسے کہ نہیں میں بشر ہوں تمہارے جیسا، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا معبود وہ ایک ہی معبود ہے، تمہارا معبود وہ ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ فاستقیموا الیہ، پس تم استقامت اختیار کرو اس کی طرف، استقامت اختیار کرو کہ تم اس کی طرف متوجہ رہو سیدھے طریقے سے۔ کیا مراد ہے اس سے مراد ہے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، صرف اس کی طرف سیدھے رہو، اس کے علاوہ کسی اور سے تعلق، کسی اور سے رابطہ، کسی اور کے لیے جھکنا، کسی اور کے لیے عبادت کی کوئی صورت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاستقیموا الیہ، یہاں استقامت سے مراد اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا مراد ہے۔ اسی ایک اللہ کی طرف سیدھے رہو، واستغفروہ، اور اسی سے بخشش مانگو اپنے گناہوں کی۔ وویل للمشرکین، اور ویل ہے، ہلاکت ہے مشرکین کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے، جو لوگ اللہ کو ایک معبود نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ اور معبود بھی مانتے ہیں، جو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں کرتے، اس کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں، تو ایسے مشرک ان کے لیے ویل ہے،
ویل یا تو جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، بڑی خطرناک وادی، یا پھر اس سے مراد ہلاکت اور تباہی، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ تو وویل للمشرکین سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشرکین کے لیے جہنم کی خاص وادی ہے، اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہے والعیاذ باللہ، یا پھر وویل للمشرکین اور تباہی ہے، ہلاکت ہے مشرکین کے لیے۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور جو آخرت کا جو انکار کرنے والے ہیں۔ مشرکین کے لیے ہلاکت ہے، شرک کرنے والوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، اور جن کی شرک کے علاوہ اور کیا صفات ہیں کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اس سے پتہ لگا کہ شرک انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے، تباہی کے کنارے لے جاتا ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ بھی انسان کو تباہی کے کنارے لے جاتی ہے، جہنم میں لے جاتی ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا چاندی اکٹھے کرتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، تو انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی سونے چاندی کو تپا کر، دہکا کر، گرم کر کے اسی سونے چاندی کے ساتھ ان لوگوں کے پیشانیوں پر اور ان لوگوں کی پیٹھوں پر اور ان لوگوں کے پہلوؤں پر اسی سے داغ لگائیں گے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور اس وقت کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا خزانہ جو تم نے اپنے آپ کے لیے اکٹھا کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج اپنے اس خزانے کا مزہ چکھو۔ تو جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو لوگ اپنے مال کو سنبھال کر رکھتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں اور جمع کرتے رہتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، ویل ہے ہر تانے مارنے والے کے لیے، ہر الزام لگانے والے کے لیے، الذی جمع مالا وعددہ، جو اپنے مال کو جمع کرتا رہتا ہے اور گنتا رہتا ہے، اس کے لیے بھی ویل ہے، تباہی ہے، جہنم ہے والعیاذ باللہ۔ یحسب ان مالہ اخلد، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشگی کی زندگی عطا کرے گا، کلا ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، اس شخص کو ضرور حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور حطمہ کیا ہے؟ حطمہ حطیم کا مطلب پیسنا ہوتا ہے، اس سے مراد ایسی جہنم ہے جو پیس کر رکھ دے والعیاذ باللہ۔ وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی آگ ہے جو بھڑکائی گئی ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر چڑھ جائے گی والعیاذ باللہ۔ یہ کس کی سزا ہے؟ کہ تانا مارنے والے کے لیے، الزام لگانے والے کے لیے یہ سزا ہے، اور جو مال کو جمع کر کر کے رکھتا ہے اور اس کو خرچ نہیں کرتا، وہ سونے کی کوئی چیز نکال لے، کوئی انگوٹھی نکال لے، کوئی اس طرح کی چیز نکال لے، سونے میں سے نکال لے۔ دیکھیں نا، اب ایک بندہ جو ہے نا وہ 2 کنال کا پلاٹ لے لے، اب اس پہ ہر سال زکوٰۃ پڑنی ہے، وہ کہ میرے پاس زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہیں، زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہیں کیش کی صورت میں، تو کیا کرے کہ وہ پلاٹ 2 کنال کی بجائے وہ 1.5 کنال کا کر لے، 1.25 کنال کا کر لے، یا اس پلاٹ میں سے کچھ حصہ بیچ دے۔ دیکھیے اب زکوٰۃ تو ادا کرنی ہے نا، تو اب یہ اس کا حل نہیں ہے کہ میرے پاس کیش نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ سونا ہے، چاندی ہے، آپ کے پاس کوئی اس طرح کی چیز ہے اور کیش نہیں ہے، تو اسی چیز میں سے زکوٰۃ ادا کر لی جائے۔ یہ نہیں کہ اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی، اس میں سے کوئی انگوٹھی، کوئی بالی، کوئی چھوٹی چیز نکالی جا سکتی ہے، واللہ عالم۔ تو ویل ہے مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ آخرت کا انکار، قیامت کا انکار، یہ ایمان بالیوم الآخر ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور جو بندہ ایمان کے ارکان میں سے کسی رکن کا انکار کرتے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو آخرت کا انکار کرے اسے محاسبے کا ڈر نہیں ہوتا، جب اسے محاسبے کا ڈر نہیں ہوتا پھر وہ ہر قسم کا گناہ کرے گا، پھر اسے اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ یہ وہ تفسیر ہے جو اکثر علماء نے کی ہے، ہلاکت ہے مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ لیکن بعض مفسرین نے اس تفسیر پر اعتراض کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے اور مکی دور میں زکوٰۃ فرض نہیں تھی، زکوٰۃ فرض ہوئی ہے مدنی دور میں، مدینہ منورہ میں 2 ہجری میں
زکوٰۃ فرض ہوئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب زکوٰۃ فرض ہی مدنی دور میں ہوئی ہے تو یہ صورت مکی دور کی ہے، یہ مکی دور کی آیت ہے، تو اس آیت میں زکوٰۃ تو ابھی فرض ہی نہیں ہوئی تھی مسلمانوں پر، تو اللہ تعالیٰ کافروں اور مشرکوں پر ابھی جو اللہ نے حکم نازل ہی نہیں کیا زکوٰۃ کی فرضیت کا، تو اللہ کے اس حکم پر عمل نہ کرنے کی وعید اللہ کیسے سنا سکتے ہیں؟ تو ایسے لوگ وہ کیا کرتے ہیں، ایسے مفسرین وہ کہتے ہیں کہ الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ اس کا معنی کرتے ہیں زکوٰۃ ادا نہ کرنا اس کا معنی نہیں کرتے، وہ یہاں زکوٰۃ سے مراد پاک رہنا مراد لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر یہ ہوگی ان مشرکین کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، جو لوگ پاکی اختیار نہیں کرتے، جو پاک نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام پاک رہنے پر، پاک ہونے پر بہت زور دیتا ہے، اور زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ زکوٰۃ انسان کے مال کو پاک کر دیتی ہے، لغوی معنی میں یہاں زکوٰۃ ہے۔ یہاں گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ الذین لا یؤتون الزکاۃ کس معنی میں ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ اسی معنی میں ہے جو مکی صورتوں میں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا، اور وہ شخص ناکام ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک نہیں رکھا اور اس نے ناپاکی کے اندر اس نے ملا لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ قد افلح من تزکا، پاک وہ پاک ہو گیا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک رکھا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ تو قرآن کریم میں جگہ جگہ زکاہا اور تزکا کا لفظ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جب دعوت دی تھی تو وہاں بھی یہی موجود ہے کہ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طوی اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزکى، کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزکى، تو فرعون سے کہیں، فقل اس کو کہیں هل لك الى ان تزکى، کیا تو پاک ہونا چاہتا ہے، کیا تو اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتا ہے، کیا تو شرک سے، کفر سے اور ان معنوی نجاستوں سے، ظاہری نجاستوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے؟ تو بعض مفسرین کے مطابق یہاں لا یؤتون الزکاۃ سے مراد معروف معنی میں زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ یہاں لا یؤتون الزکاۃ سے مراد اپنے نفس کو پاک رکھنا شرک سے، کفر سے، کیونکہ شرک اور کفر کی نجاست ہے بہت بڑی۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اے ایمان والو مشرکین نجس ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں۔ تو شرک یہ ایک معنوی نجاست ہے۔ بعض مفسرین جو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ تو فرض ہی نہیں ہوئی تھی، تو یہاں مراد نفس کی پاکیزگی مراد ہے، لیکن اعتراض صحیح ہے ان کا، لیکن اس اعتراض کا حل یہ نہیں ہے کہ یہاں لا یؤتون الزکاۃ کا معنی زکوٰۃ ادا کرنے کی بجائے یہاں نفس کی پاکیزگی مراد لے لی جائے۔ اگر نفس کی پاکیزگی مراد لینی ہو پھر لا یؤتون کا لفظ نہ ہوتا، پھر تو لا یتزکون آتا کہ جو پاک نہیں ہوتے، یہ لفظ آتا، پھر ہم کہہ سکتے کہ اس کا معنی یہ ہے۔ تو ان کا اعتراض ویلڈ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی زکوٰۃ فرض ہی مدنی دور میں ہوئی تھی۔ اس کا پھر جواب جو اکثر مفسرین ہیں وہ اس کا جواب وہ کیا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ پھر بھی اس کا معنی زکوٰۃ ہی ہے، لیکن یہاں زکوٰۃ سے مراد وہ معروف زکوٰۃ نہیں ہے کہ وہ جو 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے اور جس کی تفصیلات ہمارے دین اسلام میں موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی دور میں 2 ہجری میں بیان فرمائی کہ جی اتنے اونٹوں پر اتنی زکوٰۃ، اور اتنی گایوں پر اتنی زکوٰۃ، اور فصل پر اتنی زکوٰۃ، اور سونے چاندی پر اتنی زکوٰۃ۔ یہاں زکوٰۃ ہی مراد ہے، لیکن زکوٰۃ سے مراد وہ تفصیلات مراد نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی دور میں بیان فرمائی۔ دیکھیے ایک نماز زکوٰۃ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تفصیلات صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائی، اور ایک وہ نماز اور زکوٰۃ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دور کے جو نبی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا تھا،
قریش مکہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا حامل پیروکار کہتے تھے، وہ بھی نماز اور زکوٰۃ کی بات کرتے تھے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج سب کی بات کرتے تھے وہ، بلکہ وہ حج کرتے بھی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے، حضرت اسماعیل کے دور سے، کہ حضرت عیسیٰ وغیرہ کی تعلیمات میں سے جو چیزیں ان تک پہنچی تھیں تو وہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ قریش مکہ بھی حج کرتے تھے، لیکن وہ عرفات تک نہیں جاتے تھے، وہ مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے تھے، مزدلفہ سے ہی قریشی واپس ہو جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہمارے لیے مزدلفہ سے آگے جانا نہیں ہے، مزدلفہ سے آگے غیر عربی لوگ جائیں گے، غیر قریشی لوگ جائیں گے۔ وہ حج کرتے تھے باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اور نماز بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ وغیرہ کی بھی صورت ان کے ہاں موجود تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے کے بعد نماز اور زکوٰۃ شروع کر دی تھی، اور جو مسلمان ہوتا تھا وہ بھی نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتا تھا، لیکن یہ وہ نماز اور زکوٰۃ نہیں تھی جس کی تفصیلات اب دین اسلام میں موجود ہے۔ 5 نمازوں والی نماز، جس کے یہ فرائض ہیں اور یہ سنتیں ہیں اور یہ شرائط ہیں اور یہ نوافل ہیں، اور وہ زکوٰۃ جس کی یہ تفصیلات ہیں جو ہمارے ہاں مشہور ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، مکی دور میں بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم موجود تھا، لیکن وہ پرانی شریعتوں کے مطابق ایک عمومی نماز اور زکوٰۃ۔ وہ نماز کون سی تھی اللہ بہتر جانتے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ 2 نمازیں تھیں، ایک نماز فجر سے پہلے، طلوع شمس سے پہلے، اور ایک غروب شمس سے پہلے، صبح شام کی نماز۔ وہ مختصر نماز تھی، وہ جو پچھلے دور سے چلی آ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض ہوئی ہے معراج کے موقع پر، تو آخری دفعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں اللہ نے کر دیں، 50 سے 5، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ دوبارہ اللہ کے پاس جائیں اور اس میں بھی تخفیف کا تقاضا کریں، میری امت پر اس سے بھی کم نمازیں فرض ہوئی تھیں، لیکن انہوں نے اس کا دھیان بھی نہیں کیا۔ پتہ لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو نمازیں فرض تھیں 5 سے بھی کم تھیں بنی اسرائیل پر، ممکن ہے 2 ہوں، اللہ بہتر جانتے ہیں، ہمیں اس کی تفصیلات کا، جزئیات کا نہیں پتہ۔ تو مکی دور میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے نماز پڑھتے تھے۔ ہمیں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بیت اللہ میں قرات کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن کریم کی قرات کر رہے ہیں، اور قریش مکہ بدبخت جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، مشہور واقعہ ہے، انہوں نے اوپر اونٹ کی اوجری لا کے رکھ دی، اور اس قسم کے واقعات ہمارے ہاں مشہور ہیں۔ اب کوئی یہاں اعتراض کرے کہ بھی نماز تو فرض ہی معراج کے موقع پر ہوئی تھی، معراج کے موقع پر نماز فرض ہوئی تھی۔ معراج کب ہوا تھا؟ راجح قول کے مطابق معراج 10 نبوی کو ہوا ہے، اور یہ واقعات 10 نبوی سے پہلے کے ہیں۔ 10 نبوی یعنی جب مکہ مکرمہ میں آپ کو دعوت دیتے ہوئے 10 سال ہو گئے تھے، جب نبی بنے ہوئے 10 سال ہو گئے تھے، تو راجح قول کے مطابق بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ معراج مدینہ منورہ میں ہوا ہے، بعض کہتے ہیں کہ جی ہجرت سے 1 سال پہلے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے، نماز کی جو تفصیلات اب ہمارے ہاں مشہور ہے، یہ تفصیلات جو ہیں یہ معراج کے موقع، بلکہ معراج کے موقع پر نماز فرض ہوئی، مزید تفصیلات بھی نماز کی مدینہ منورہ جا کر ہی فرض ہوئی تھی، بلکہ نماز کے جو اوقات ہیں یہ بھی مدینہ منورہ میں جا کر مقرر ہوئے تھے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب نمازوں کے اوقات مقرر ہوئے تو ایک دن حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نمازیں اول وقت میں پڑھائیں، مشہور حدیث ہے، اور اگلے دن جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نمازیں، ان کی امامت آخری وقت میں کروائی۔ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، اور یہ حدیثیں بھی مدنی دور کی ہیں۔ تو نماز کی تفصیلات بھی در حقیقت مدنی دور میں تفصیلات طے ہوئی ہیں، اور زکوٰۃ کی تفصیلات بھی مدنی دور میں طے ہوئی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز تھی نہیں مکی دور میں۔ مکی دور میں بھی نماز اور زکوٰۃ کا ذکر موجود ہے قرآن کریم میں، مسلمانوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم موجود ہے۔ اب مکی دور کی آیتوں میں ہے کہ ان لوگوں کے لیے ویل ہے، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں اور جو مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ یہ مکی دور کی آیتیں ہیں۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اب گویا کہ اس صورت میں یتیم کو دھکا نہ دینا اور مسکین کو کھانا کھلانا یہ بھی زکوٰۃ کی صورتیں ہیں، زکوٰۃ اور صدقے کی صورتیں ہیں۔ اب اس میں کس زکوٰۃ اور صدقے کی بات ہو رہی ہے؟
اور کن کافروں کی مذمت ہو رہی ہے کہ جو دھکے دیتے تھے یتیم کو، اور جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے، یہ وہی زکوٰۃ کے احکامات ہیں جو پیچھے سے چلے آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ وہی جاری فرما دیے۔ اور جن لوگوں نے ان پر عمل نہیں کیا، مشرکین نے، جنہوں نے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے احکامات کو مانا، نہ نماز کو مانا، نہ زکوٰۃ کو مانا، وہ نماز اور زکوٰۃ جو بھی پچھلے دور سے چلی آ رہی تھی، ابھی اس کی باقاعدہ نئے سرے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مقرر نہیں ہوئی تھی۔ تو بہتر تفسیر یہی ہے جو اکثر مفسرین کی ہے، وہ یہاں زکوٰۃ ہی مراد لیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ سے مراد وہ زکوٰۃ نہیں جو باقاعدہ زکوٰۃ کی تفصیلات ہیں، یہاں عمومی صدقات وغیرہ مراد ہیں جو پچھلے نبیوں کی تعلیمات سے چلے آ رہے تھے۔ کلیئر ہو گیا آپ کے سامنے؟ تو بہتر تفسیر یہاں یہی ہے کہ یہاں زکوٰۃ اور صدقات مراد ہیں، جو بعد میں باقاعدہ طے ہو گئے، اس کی تفصیلات بھی طے ہو گئی مدنی دور میں، لیکن مکی دور میں پچھلے نبیوں کے دور کی جو تعلیمات تھیں ان پر ہی عمل ہو رہا تھا، انہی کو ایک دفعہ ایز اٹ از رکھ دیا گیا اور انہی پر عمل درآمد کرایا گیا، اور جن لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا اللہ نے اس کی مذمت کی۔ ان مشرکین کے لیے ویل ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو صدقات نہیں دیتے۔ تو فرمایا وویل للمشرکین، اور ہلاکت ہے ان مشرکین کے لیے الذین لا یؤتون الزکوٰۃ، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ یہاں زکوٰۃ سے مراد صدقات ہیں، ابھی زکوٰۃ باقاعدہ فرض نہیں ہوئی تھی، تو وہ صدقات وغیرہ مراد ہیں جو پچھلے نبیوں کی شریعت کو ہی وقتی طور پر ایک دفعہ نافذ کر دیا گیا، تو وہ صدقات مراد ہیں۔ جو وہ ادا نہیں کرتے ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اللہ رب العالمین کے اس حکم کو نہیں مانتے اور جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اجر ہے نہ بند ہونے والا، نہ ختم ہونے والا۔ تو جب اللہ نے مشرکین کا ذکر کیا، ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ رب العالمین کے احکامات کو نہیں مانتے، صدقات ادا نہیں کرتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ایک سنت مبارکہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ غلط قسم کے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا ذکر ضرور کرتے ہیں، چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون، نہ بند ہونے والا، نہ رکنے والا۔ یہاں غیر ممنون سے مراد نہ رکنے والا مراد ہے۔ تو قرآن کریم کی بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جنت میں اہل جنت کو جو نعمتیں ملیں گی تو وہ ختم ہونے والی نہیں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں اور وہ ختم نہیں ہوں گی۔ سورہ ہود آیت نمبر 108 اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، جو لوگ سعادت مند ہیں وہ جنت میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، جنت میں۔ ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان قائم دائم ہیں، الا ما شاء ربک، مگر جو آپ کا رب چاہے۔ عطاء غیر مجذوذ، ایسی عطا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ جب جنت کا میووں کا ذکر کیا ہے سورہ واقعہ میں، تو جنت کا میووں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں لا مقطوعۃ ولا ممنوع، کہ وہ جو یہ جنت کے میوے ہیں فی صدر مخضود، بغیر کانٹوں کی بیری جو ہوتی ہے، بیری کا درخت، وطلح منضود، تہ بتہ کیلوں کے درخت، کیلے، وظل ممدود، لمبے لمبے سائے جنت کے اندر، وماء مسکوب، اور بہتا ہوا پانی، وفاکہۃ کثیرہ، اور بہت زیادہ پھل، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، کوئی پھل ختم نہیں ہوگا، نہ کسی پھل کو روکا جائے گا۔ یہ نہیں کہ فلاں پھل کا موسم نہیں ہے، فلاں پھل کا موسم ہے، اب یہ چونکہ فلاں پھل کا موسم نہیں ہے وہ پھل نہیں مل سکتا، ہمارے ہاں ہوتا ہے، وہاں یہ نہیں ہوگا۔ نہ تو کوئی پھل کاٹا جائے گا، یعنی اس کا موسم ختم نہیں ہوگا، ولا ممنوع، نہ کسی کو روکا جائے گا۔ تو یہ جنت کی جتنی نعمتیں ہیں، جنت کی نعمتیں یہ ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ انسان جو چاہے مانگ لے اور جو چاہے لے لے، جو انسان چاہے گا انسان کو ملے گا۔
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں تمہارے لیے وہ ہوگا جو بھی تمہارے نفس چاہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تو تمہارے لیے جنت میں وہ ہوگا جو بھی تم تقاضا کرو گے. نزلا من غفور الرحیم، غفور الرحیم اللہ رب العالمین کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی، میزبانی ہوگی. تو فرمایا کہ مشرکین کے لیے، زکوٰۃ و صدقات نہ دینے والوں کے لیے، آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، جہنم ہے. اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کی باتیں مانتے ہیں، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. بعض مفسرین نے یہاں معنی کیا ہے ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کا احسان نہیں جتلایا جائے گا. ممنون، ممنون من نہ احسان جتلانے کو بھی کہتے ہیں. جس طرح قرآن کریم میں ہے جب کوئی شخص صدقہ کرے تو صدقہ کر کے احسان نہ جتلائے، کیونکہ جو بندہ صدقہ کر کے احسان جتلاتا ہے تو گویا کہ اس کا وہ صدقے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے. میں وہی بتا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ممنون، یہ من میم نون نون سے ہے، من کا مطلب احسان جتلانا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، کہ جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، پھر اس صدقے کے پیچھے، اس مال خرچ کرنے کے پیچھے وہ احسان نہیں جتلاتے، اذیت نہیں دیتے، بار بار احسان جتلا کر تکلیف نہیں دیتے. ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. اور پھر فرمایا کہ جو لوگ صدقہ کر کے اس صدقے کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں، ان کا صدقہ ضائع ہو جاتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص دکھاوے کے لیے مال خرچ کرے. جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے وہ قبول نہیں ہوتا. اسی طرح جو مال خرچ کر کے جو صدقہ دے کر احسان جتلاتا ہے اس کا بھی مال قبول نہیں ہوتا. تو وہ من کا لفظ ہے، تو بعض علماء یہاں غیر ممنون کا معنی کرتے ہیں کہ ایسا اجر جو کبھی جس پر احسان نہیں جتلایا جائے گا. لیکن یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، یہ تفسیر صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں کا لوگوں پر احسان جتلانا منع ہے. لوگوں کا لوگوں پر احسان جتلانا منع ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا لوگوں پر حقیقی احسان، اصل احسان نہیں ہوتا. اصل احسان تو اللہ کا ہوتا ہے. تو ایک بندے نے کسی پر احسان کیا تو اگلا بندہ اس کے احسان کا اعتراف رکھے، پھر بھی کوئی بندہ احسان جتلا دیتا ہے، یہ چیز قابل مذمت ہے. لیکن اگر ایک نے کسی پر احسان کیا ہے، اگلا بندہ اس کے احسان کا پاس نہیں رکھتا، اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، تو ایسی صورت میں تو بعض صورتوں میں تو احسان جتلانا جائز بھی ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ماں باپ پوری زندگی انہوں نے بچوں پر احسان کیا ہوتا ہے، جب بچے ماں باپ کا دھیان نہیں کرتے تو بعض دفعہ ماں باپ اپنے احسانات کا ذکر کر دیتے ہیں، اور وہ کوئی منع بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض ماں باپ نے آ کر اپنے بچوں کے شکایت کی اور پھر ان کے سامنے اپنے احسانات ذکر کیے کہ بچپن میں یہ ہوتا تھا، اور باپ کا اور بیٹے کا ذکر ہے. حدیث میں ہے کہ باپ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مجھے اس کے مال کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے مال نہیں دیتا. وہ کہتا نہیں میرا مال ہے، تو حالانکہ بچپن میں یہ ہوتا تھا، میں نے اس کو یہ کیا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو تیرا مال تو دونوں تیرے باپ کے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ احسان جتلانا یہ ہر صورت میں غلط نہیں ہوتا، یہ مخصوص زیادہ تر یہ غلط ہوتا ہے. عام طور پر کوئی بندہ کسی کے احسان کا پاس رکھے نہ رکھے، کئی دفعہ لوگ بلا وجہ احسان جتلا دیتے ہیں، یہ صدقے کو ضائع کرنے والا ہے. لیکن بعض دفعہ اگر ایک بندہ واقعی ہی احسان کا پاس نہ رکھے تو کئی موقعوں پر جتا دینا فائدہ مند بھی ہوتا ہے. کئی موقعوں پر احسان جتلا دینا فائدہ مند بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی موقع پر احسان جتلایا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی احسان جتلائیں گے. ایسی آیات اور ایسی احادیث موجود ہیں جن میں اللہ کے احسان جتلانے کا ذکر موجود ہے کہ اللہ احسان جتلائیں گے، اور اللہ قرآن کریم میں احسان جتلاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم اللہ سے جو مانگتے ہو اللہ تمہیں دیتے ہیں، لیکن تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اللہ نے احسان ہی تو جتلایا ہے اور کیا کیا ہے.
تو احسان جتلانا ہر صورت میں غلط نہیں ہوتا. تو یہ کہنا کہ ایمان والوں کے لیے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے ایسا اجر ہوگا اللہ کی طرف سے جس پر اللہ احسان نہیں جتلائیں گے، یہ معنی صحیح نہیں ہے. اس کا صحیح معنی وہی ہے جو میں نے پہلے تفسیر کی کہ اس سے مراد ہے نہ رکنے والا، نہ ختم ہونے والا. یہ بھی من کا ایک معنی ختم ہونا بھی ہوتا ہے. تو غیر ممنون سے مراد نہ ختم ہونے والا، یہ اس کی صحیح تفسیر ہے. بعض مفسرین نے جو تفسیر کی ہے اس کی کہ اللہ اس کا احسان نہیں جتلائیں گے، یہ تفسیر اس کی صحیح نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم. باقی انشاءاللہ آئندہ. سبحانک اللہم برحمه تحلو الحياة شوقا إلى